میری پولیس میں جاب ہو گئی تو میں نے بیگ پیک کیا اور مجھے دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے ٹرین سے جانا تھا۔ میں جیسے ہی اسٹیشن پہنچا میں نے ٹکٹ لی اور ٹرین میں بیٹھ گیا۔ میں ایک سیٹ پر بیٹھا تھا، یہ میرا ٹرین کا پہلا سفر تھا۔ ٹرین جیسے ہی اگلے اسٹیشن پر جا کر رکی، ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹرین میں سوار ہوئی اور آ کر میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے حجاب کیا ہوا تھا، لیکن حجاب میں سے اس کی خوبصورت آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں اور میں اس کی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر گرے اور میرے دل کو چھوا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ میرے ساتھ ایک تو بھاری بیگ ہے جو وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، اور دوسرا میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں، کہیں جا رہی ہوں، چیکر آیا تو نکال دے گا اور جرمانہ بھی کرے گا، سوچ رہی ہوں کیا کروں۔ جب اس نے یہ بات بولی تو اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس میں کھو گیا۔ میں نے کہا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ میں لے کر آتا ہوں، پھر ٹکٹ کا بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ میں جیسے ہی اس کا سامان لینے گیا، جس بیگ کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ بیگ اٹھانے لگا تو ایک آدمی بولا کہ یہ بیگ میرا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس لڑکی کو بلاؤں کہ یہ بیگ نہیں دے رہا، تو جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ میں جلدی سے واپس آیا تو میرا بیگ، میرا سامان، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جنہیں ان کی انتہائی سادگی، شرمیلے پن اور مشرقی اقدار کے ساتھ جینے کی وجہ سے میرے بچپن میں ہی والد کی طرف سے طلاق دے دی گئی تھی۔ والد کے چلے جانے کے بعد میری ماں پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنے والدین کے گھر جانے کی بجائے میرے ماموں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہوئیں، جہاں انہوں نے اپنے سر کا بوجھ بننے کی بجائے گھر کی ذمہ دار خادمہ بننا زیادہ بہتر سمجھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے خود کو ایک ایسے ماحول میں پایا جہاں میری ماں کی ذات کی کوئی قدر نہیں۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر گھر کے سارے کام نپٹاتی، برتنوں کی رگڑائی ہو یا فرشوں کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی ہو یا باورچی خانے کے ان گنت کام۔ وہ کبھی تھکتی نہیں تھی، لیکن اس کے بدلے میں نہ صرف طعنے اور سرد مہری ملتی۔ میری ممانی ایک انتہائی کاہل اور خود غرض خاتون تھی، جو خود تو سارا دن آرام کرتی، صرف اس وقت دکھاوے کا کام کرتی جب ماموں گھر میں موجود ہوتے۔ اگر گھر میں چینی، گھی یا چائے کی پتی جیسے معمولی اشیاء بھی ختم ہو جاتی تو بلا جھجک انتہائی ڈھٹائی سے سارا الزام میری والدہ پر لگا دیتی کہ وہ چیزوں کو ضائع کرتی ہیں یا کہیں چھپا دیتی ہیں۔ جب میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو میرا دل چھلنی ہو جاتا، میرا جی چاہتا کہ میں چیخ کر سب کچھ سچ بتا دوں، لیکن میں صرف اپنی ماں کے پاس آ کر اپنا دکھ اور غصہ ظاہر کرتا۔ تب میری ماں اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کے کونے سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتی، مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر کہتی، بیٹا ان لوگوں کی باتوں پر غور نہ کرو، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کیونکہ جب تم بڑے ہو کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، تو یہ لوگ خود ہی ہم سے ایسی بدتمیزی اور توہین نہیں کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ تمہاری کامیابی ہی ان کا سب سے بڑا جواب ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر بڑھتی گئی اور ممانی کا رویہ میرے ساتھ مزید تلخ ہوتا گیا، خاص طور پر اس وقت جب میرے تعلیمی نتائج ان کے اپنے لاڈلے بیٹے سے ہمیشہ بہتر آنے لگے۔ ممانی کو ہمیشہ یہ خوف ستاتا کہ کہیں میں پڑھ لکھ کر ان کے بیٹے سے آگے نہ نکل جاؤں اور خاندان میں میری عزت ان کے بیٹے سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ ان کا بیٹا سارا دن آواری گردی کرتا، گلیوں میں کرکٹ کھیلتا اور پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا، جبکہ میں ماموں کے بچوں کی پرانی پھٹی ہوئی اور ادھوری کتابیں لے کر سرکاری اسکول کے فرش پر بیٹھ کر اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے 8ویں جماعت کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا تو ممانی نے ماموں کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ اب یہ لڑکا بڑا ہو گیا ہے، اسے پڑھائی سے ہٹا کر کسی مزدوری پر لگاؤ تاکہ کچھ تو گھر کے خرچے سنبھلیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مزید پڑھ کر ان کے خاندان کا نام روشن کروں۔ ماموں جو پہلے ہی ہم پر بوجھ محسوس کرتے تھے، انہوں نے ممانی کی زہریلی باتوں کو حرف آخر مان لیا اور مجھے شہر کے ایک پرانے اور تھکے ہوئے مکینک کے پاس کام کرنے کے لیے بھیج دیا، جہاں میں سارا دن شدید گرمی اور گرد و غبار میں گاڑیوں کے نیچے لیٹ کر کام کرتا۔ مگر میرا علم کا شوق اتنا شدید تھا کہ میں کام کے دوران ملنے والی چھوٹی سی فرصت میں بھی وہیں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتا۔ میرا یہ جذبہ دیکھ کر وہ مکینک، جو خود بھی زندگی کی کٹھن راہوں کا مسافر تھا، مجھ پر مہربان ہو گیا۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہونے لگی۔ اس مکینک کی ہمدردی نے میری زندگی میں ایک نئی امید کی کرن پیدا کر دی۔ اس نے نہ صرف مجھے روزانہ 2 گھنٹے کتابیں پڑھنے کی خاص اجازت دی، بلکہ وہ اپنے بیٹے کی کتابیں بھی مجھے لا کر دینے لگا اور خاموشی سے مجھے روزانہ کچھ اضافی رقم بھی دینے لگا تاکہ میں اپنی ماں کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں یہ بات ماموں کو ہرگز نہ بتاؤں، لیکن ایک منحوس دن ممانی نے مجھے ماں کو چھپا کر پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیا اور گھر میں قیامت صغریٰ برپا کر دی گئی۔ ممانی نے ماموں کو بھڑکا دیا کہ اب یہ دونوں ماں بیٹا ہم سے چھپ کر کمائی کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں گھر سے نکال دیں یا اپنا خرچ خود اٹھائیں،
کیونکہ اب یہ بوجھ بن چکے ہیں۔ ماموں نے میری والدہ کے سامنے آ کر انتہائی بے حسی اور سختی سے کہہ دیا، اب یہ لڑکا کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ اپنا کھانا پینا خود بندوبست کریں۔ البتہ وہ صرف آٹے کی ایک چھوٹی سی بوری دینے پر راضی ہوئے، باقی سب خرچے اب ہم پر تھے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی زہر سے کم نہ تھے، مگر میری ماں نے بڑی وقار اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجھے دیکھ کر ایک اداس سی مسکراہٹ بکھیر دی، گویا وہ خاموش زبان میں کہہ رہی ہوں، بیٹا صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، تم بس ہمت مت ہارنا، یہ کٹھن وقت بھی گزر جائے گا۔ ان حالات نے مجھے کمزور کرنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط اور ثابت قدم بنا دیا۔ میرا پڑھنے کا شوق اب ایک دیوانگی کی حد کو پہنچ چکا تھا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے کچھ بن کر دکھانا ہے۔ میں دن بھر مکینک کی دکان پر پسینہ بہاتا، گریس اور موبائل آئل میں لتھڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کام کرتا اور رات کو لالٹین کی مدھم اور تھر تھراتی کانپتی ہوئی روشنی میں اپنی کتابوں سے دل لگی کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گاڑیوں کی مرمت میں اتنا ماہر ہو گیا کہ مکینک نے مجھے زیادہ پیسے دینا شروع کر دیے، جس سے ہماری زندگی کی گاڑیاں کسی نہ کسی طرح چلتی رہیں اور ماں کے چہرے پر ایک اطمینان سا رہنے لگا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور سرکاری امتحانات کے ذریعے اپنی تعلیم کا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ میں نے BA کی ڈگری بھی شاندار نمبروں کے ساتھ حاصل کر لی۔ اسی دوران پولیس میں بھرتی کا اعلان ہوا تو مکینک نے مجھے زبردستی اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پورے جوش و خروش سے ٹیسٹ میں حصہ لیا اور قدرت کو شاید میری اور میری ماں کی برسوں کی تکلیفیں بھوک برداشت نہیں تھی۔ میں نے اپنی محنت اور دعاؤں کے زور پر تحریری امتحان بھی پاس کیا اور فزیکل ٹیسٹ میں بھی سب سے بازی لے گیا۔ جس دن میرے پاس نوکری کا آفیشیل آرڈر آیا وہ میری ماں کی زندگی کا سب سے حسین، یادگار اور پرسکون دن تھا، کیونکہ ان کے بیٹے نے بالآخر اپنا اور اپنی ماں کا کھویا ہوا وقار، عزت اور مستقبل حاصل کر لیا تھا۔ اب ہم دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ میری سرکاری نوکری کا آرڈر ملتے ہی گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ ماموں اور ممانی کا رویہ جو کل تک زہر آلود تھا اب ہمارے لیے شہد جیسا میٹھا ہو گیا۔ ماموں خود چل کر میرے پاس آئے اور بڑے مان سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب تم بلا جھجک اور بے فکر ہو کر اپنی ماں کو ہمارے پاس چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہو، اور باجی کو اب اپنے لیے الگ چولہا جلانے اور اکیلے پکا کر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلی جان ہے، بھلا الگ روٹی بنانے کا کیا فائدہ؟ اچھا یہی ہے کہ وہ اب ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا کریں گی۔ میں ان کی اس اچانک بدلی ہوئی محبت کے پیچھے چھپی چالاکی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے انتہائی نرمی مگر مضبوطی سے انکار کر دیا اور کہا، نہیں ماموں اب فکر نہ کریں، اماں اپنے لیے خود ہی کھانا بنا لیں گی، بس آپ پیچھے سے ان کا تھوڑا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کیا، کیونکہ مجھے دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے مجھے ٹرین پکڑنی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار ریلوے اسٹیشن آیا تھا، وہاں کا ہجوم اور ٹرینوں کا شور میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں نے ٹکٹ لیا اور جو ٹرین سب سے پہلے پلیٹ فارم پر آ کر رکی میں اس پر سوار ہو گیا۔ میرے پاس میرا ایک بیگ، پانی کی بوتل اور راستے میں کھانے پینے کے لیے چند چپس اور بسکٹ کے پیکٹ تھے، کیونکہ میرا سفر کافی لمبا اور تقریباً 6 گھنٹے کا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار تنہا اتنے دور ایک نئے شہر جا رہا تھا۔ مجھے خوش قسمتی سے اچھی سیٹ مل گئی اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں پیروں کو بینچ کے بیچ اپنا بیگ مضبوطی سے جمایا اور آرام سے چپس کھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر دیکھنے لگا۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی اور میں اپنے روشن مستقبل کے خواب بن رہا تھا۔ تبھی اگلی اسٹیشن پر ایک لڑکی ٹرین کے اس ڈبے میں سوار ہوئی جو پورے کالے برقعے میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس برقعے کے پیچھے سے اس کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اتنی غیر معمولی بڑی اور خوبصورت تھیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی سحر انگیز آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی حسین لڑکی اس بھیڑ بھاڑ والے سفر میں بالکل اکیلی تھی، بار بار چوری چھپے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اگر شرم کے مارے اپنی نظریں چرا کر دوسری طرف کر بھی لیتا تو جب دوبارہ میری نظر اس سمت اٹھتی تو وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی ہوتی۔ پھر اچانک اس نے اپنا سامان اٹھایا اور آ کر میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ کوئی مدد چاہتی ہے، چنانچہ میں نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے دھیان اور شرافت میں ڈھال کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ تو اس نے معصومیت سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے جب دوبارہ پوچھا، جی بتائیے کیا بات ہے، تو وہ انتہائی دھیمی اور روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میرے پاس ٹرین کا کرایہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ میرے پاس اپنے گزارے کے لائق ہی محدود رقم تھی، میں بھلا کس طرح اس کا کرایہ دیتا؟ میں نے اسے سچ بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کل جمع پونجی صرف 7,000 روپے ہیں اور مجھے ابھی دور جانا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے، تو اس نے اسی شہر کا نام لیا جو میرے منویل اسٹیشن سے ٹھیک ایک اسٹیشن پہلے آتا تھا۔ میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ٹرین کا ٹکٹ چیک کر یعنی ٹی ٹی آ گیا۔
ڈبے میں داخل اور مسافروں کی ٹکٹیں چیک کرنے لگا۔ جیسے وہ میرے قریب پہنچا اور اس نے اس لڑکی سے ٹکٹ مانگی تو اس لڑکی نے اچانک زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح بے تحاشا رو رہی تھی جیسے اس پر کوئی بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ ٹکٹ چیکر ایک خوبصورت لڑکی کو اس طرح روتا دیکھ کر اندر ہی اندر پگھلنے لگا۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں بار بار پوچھا کہ بی بی کیا ہوا ہے، آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ تبھی اس لڑکی نے اچانک روتے ہوئے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور انتہائی بلند آواز میں بولی کہ اس ظالم آدمی نے میرے پرس سے میرے سارے پیسے چرا لیے۔ اس کی یہ ہولناک بات سن کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا تو جیسے سانس ہی رک گیا ہو۔ وہ لڑکی مزید جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے پاس کل 7,000 روپے تھے جو اب اس شخص کے پاس ہے۔ آپ بے شک اس کی تلاشی لے کر چیک کر لیں کہ اس کے پاس 7,000 روپے ہیں یا نہیں۔ ٹکٹ چیکر نے اسی وقت ٹرین میں موجود ریلوے پولیس کو بلا لیا۔ میں بار بار چلا رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا کہ خدا کے لیے میری بات سنیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس عورت کو جانتا تک نہیں، اور میں نے تو اسے خود ابھی بتایا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں۔ لیکن افسوس کہ اس بھری ٹرین میں کسی ایک شخص نے بھی میری سچائی پر یقین نہیں کیا۔ پولیس نے زبردستی میری جیب سے میرا بٹوا نکالا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے عین وہی 7,000 روپے نکل آئے جن کا ذکر میں نے اپنی سادگی میں اس لڑکی سے کیا تھا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ پولیس نے وہ سارے پیسے اس مکار لڑکی کے حوالے کر دیے اور مجھے اسی وقت ہتھکڑی لگا کر اگلے اسٹیشن پر ٹرین سے اتار لیا گیا، جہاں مجھے ریلوے کے ایک تاریک اور بدبودار تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں وہاں تھانے کے فرش پر بیٹھا حیران و پریشان اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ میرا موبائل فون بھی انہوں نے ضبط کر لیا اور میں بار بار سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا تماشا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی ظاہری خوبصورتی اور معصوم شکل سے متاثر ہو کر اس کی جھوٹی باتوں میں آ گیا اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے اپنے پیسے اسے بتا بیٹھا، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا اور مجھے دنیا داری کی ان چالاکیوں کا بالکل علم نہیں تھا کہ اپنی ذاتی باتیں کسی اجنبی کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے تھانے دار کے سامنے بہت ہاتھ جوڑے، اسے اپنی جیب سے نوکری کا وہ لیٹر نکال کر دکھایا اور بتایا کہ میں خود ایک سرکاری ملازم اور اپنی ڈیوٹی پر پہلے دن جا رہا ہوں۔ یہ پیسے میرے اپنے ہیں، مگر قانون کے رکھوالوں کو بھی اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ بغیر رشوت کے کسی غریب کی سچی بات پر بھی یقین نہیں کرتے۔ آخر کار وہاں موجود ایک رحم دل کانسٹیبل نے مجھے اپنا موبائل فون دیا، جس سے میں نے اپنے ماموں کو کال کی۔ میرے ماموں 2 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے اس تھانے پہنچے۔ انہوں نے وہاں پولیس والوں کو میری شرافت کا یقین دلایا اور اپنی جیب سے کچھ رقم بطور رشوت ادا کی۔ تب جا کر کہیں پولیس نے مجھے رہا کیا اور میری جان چھوٹی۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی ڈیوٹی پر پہنچا۔ وہ نوکری کا پہلا دن تھا جہاں ہمیں محکمے کے اصول و ضوابط سکھائے جا رہے تھے، جس کے فوراً بعد ہماری سخت ملٹری ٹریننگ شروع ہو گئی، جس کی مصروفیت میں اس تلخ واقعے کو بھول کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد میں ایک دن اپنے دوست کانسٹیبل کے ساتھ سڑک پر ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ اسی دوران وائرلیس پر شہر میں ایک بڑی ڈکیتی کا الرٹ جاری ہوا اور ہمیں حکم ملا کہ ہر آنے جانے والی گاڑی کی سخت تلاشی لی جائے۔ ہم نے سڑک پر ناکہ بندی کر دی اور میں ایک گاڑی کے کاغذات چیک کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک چمکتی ہوئی مہنگی کار آ کر رکی۔ جیسے ہی میری نظر اس کار کی پچھلی سیٹ پر پڑی، میرا پورا وجود جیسے برف کی طرح جم گیا اور دل زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ کار کے اندر وہی کالا برقع اور وہی پراسرار خوبصورت آنکھیں موجود تھیں جنہیں میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے فوری طور پر اس گاڑی والے کے کاغذات اس کے ہاتھ سے تھمائے اور تیزی سے اس مشکوک کار کی طرف بڑھنے لگا، لیکن شاید اس عیار عورت نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور وہ کار ہمارے بار بار رکنے کے اشارے اور آواز دینے کے باوجود پولیس کی بیریئر کو ہٹاتی ہوئی تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئی۔ ایسی عورتیں دراصل ایک منظم گروہ کا حصہ ہوتی ہیں جو معصوم لوگوں کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر لوٹتی ہیں۔ میں نے فوراً وائرلیس پر کنٹرول روم کو کال کی، گاڑی کا ماڈل اور نمبر فون نوٹ کروایا۔ اس کار کو ہر قیمت پر روکا جائے، لیکن اللہ جانے وہ چالاک مجرم کس راستے پر مڑ گئے، کیونکہ اگلے چوک پر کھڑے اہلکاروں نے جواب دیا کہ اس نمبر کی کوئی گاڑی وہاں سے گزری ہی نہیں، گویا وہ ہوا میں غائب ہو گئی تھی۔ اس واقعے نے میرے اندر کے پولیس افیسر کو بیدار کر دیا۔ میں نے اپنی پڑھائی اور محنت کا سفر مزید تیز کر دیا۔ میں دن رات محکمے کے امتحانات کی تیاری کرتا رہا اور بالآخر ایک دن میری یہ مخلصانہ کوشش رنگ لائی اور میں ٹیسٹ کلیئر کر کے محکمہ پولیس میں ایک بااختیار اور سب انسپکٹر بن گیا۔ جس دن میری پروموشن ہوئی میں خصوصی چھٹی لے کر اپنے گاؤں آیا اور میں نے انتہائی احترام سے اپنے سر کی سرکاری ٹوپی اتار کر اپنی بوڑھی ماں کے سر پر رکھ دی۔ اس لمحے میری ماں کا سر فخر اور عزت سے اتنا بلند ہوا کہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے خوشی کے آنسو میری برسوں کی تکلیفوں کا مداوع کر گئے۔ اب وہ معاشرے میں ایک معزز انسپکٹر کی ماں بن چکی تھی۔ انسپکٹر بننے کے بعد اگرچہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ میں فوراً اپنا ذاتی گھر خرید سکتا، اس لیے میں نے اسی شہر میں جہاں میری ڈیوٹی تھی ایک اچھا اور کشادہ گھر کرائے پر لے لیا
اور اپنی پیاری ماں کو اپنے ساتھ وہاں شفٹ کر لیا تاکہ وہ میرے سامنے رہیں۔ وہاں آتے ہوئے ہماری زندگی میں ایک نیا اور پرسکون باب شروع ہوا۔ میری ماں کی طبیعت بہت سادہ اور ملنسار تھی، اس لیے گھر کے سامنے رہنے والی ایک نیک دل پڑوسن آنٹی سے ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ ان کا زیادہ تر وقت ان کے گھر آنے جانے اور باتیں کرنے میں گزرتا، جس سے اماں کا دل بہت اچھی طرح لگ گیا تھا اور وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں صبح سویرے اپنی سرکاری وردی پہن کر عزت اور وقار کے ساتھ ڈیوٹی پر نکل جاتا، شام کو ہنستا کھیلتا واپس گھر لوٹتا، لیکن پولیس کی نوکری کی وجہ سے کبھی کبھار میری ڈیوٹی رات کے وقت بھی لگ جایا کرتی تھی، جس پر میری ماں اکیلے گھر میں بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو جایا کرتی۔ ہماری اس پریشانی کا حل ہماری اسی آنٹی نے نکالا۔ ان کی ایک بہت ہی سلیقہ مند اور پیاری سی بیٹی تھی جو میری رات کی ڈیوٹی کے دوران آ کر اماں کے پاس سو جایا کرتی تھی تاکہ میری ماں کو تسلی رہے اور وہ رات بھر اکیلی نہ رہے۔ اب جب کہ زندگی کے تمام حالات سازگار ہو چکے تھے اور ہمارے پاس عزت، دولت اور مرتبہ سب کچھ تھا، تو میری ماں کے سر پر اب ہر وقت میری شادی کا ایک جنون سوار رہنے لگا۔ وہ روزانہ مجھ سے کہتی کہ بیٹا اب جب تم گھر سے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہو تو میں بالکل اکیلی اور اداس ہو جاتی ہوں، اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ اب اس گھر میں ایک پیاری سی بہو آ جائے تاکہ گھر کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئیں اور مجھے بھی ایک سچی سہیلی مل جائے۔ میں نے مسکرا کر اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا کہ ٹھیک ہے میری پیاری اماں، آپ جیسے چاہیں کریں اور میرے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دیں۔ میں نے ماں کو اس خوبصورت کام میں مصروف کر دیا تھا اور اب ان کا روز کا معمول بن گیا۔ وہ شام کو پڑوسن آنٹی کے ساتھ مل کر روز کسی نہ کسی گھر میرا رشتہ دیکھنے جاتی اور رات کو چائے کی پیالی پر مجھے ان گھروں کے دلچسپ قصے اور لڑکیوں کی باتیں سناتی۔ میں ان کے چہرے کی یہ خوشی دیکھ کر بس خاموشی سے مسکرا دیتا تھا۔ ایک دن میری والدہ بازار سے واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ وہ ایک لڑکی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھیں جن سے وہ حال ہی میں ملی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا نام صبا ہے، وہ 7 بہنوں میں سب سے بڑی ہے، اتنی خوبصورت، سلیقہ مند اور باحیا ہے کہ ایک عورت ہو کر میں خود اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ تم تو ایک مرد ہو، تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ میں نے اپنی پولیس والی فطرت کے مطابق اماں کو سمجھایا کہ جلد بازی نہ کریں، میں اپنے محکمہ جاتی پہنچ کر کے ذریعے اس فیملی کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتا ہوں، کیونکہ صرف خوبصورتی دیکھ کر فیصلہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی ضد اپنے عروج پر تھی، انہیں صبا اس قدر پسند آ گئی تھی کہ انہوں نے میرے مشورے کے بغیر ہی وہاں شادی کی حامی بھر دی۔ اماں نے اپنی پرانی نشانی کے طور پر رکھی ہوئی اپنی شادی کی انگوٹھی صاف کروائی، اسے پہنانے کے لیے صبا کے گھر گئیں اور کچھ نقدی بھی تحفے میں دے آئیں۔ ادھر لڑکی والے بھی مجھے دیکھ کر پسند کر چکے تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے میری منگنی ہو گئی اور اماں شادی کی تیاریوں میں اس طرح مگن ہوئیں جیسے انہیں اپنی کھوئی ہوئی خوشیاں واپس مل گئی ہوں۔ ایک دن اماں مجھے خریداری کے لیے بازار لے گئی۔ میں کبھی شاپنگ کا شوقین نہیں رہا تھا، اس لیے ایک دکان کے باہر کھڑا موبائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بھیڑ میں سے گزرتی ایک سفید چادر میں ملبوس خاتون پر پڑی۔ وہ چلنے کا انداز اور وہی بھوری آنکھیں، میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے میں نے تھانے کی خاک چھانی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، مگر جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا وہ بھیڑ میں ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں اماں کو وہیں چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے لگا مگر ناکام رہا۔ جب واپس لوٹا تو اماں کا بی پی ہائی ہو چکا تھا اور وہ کافی پریشان تھی۔ میں نے گھر لے آیا مگر ذہن پر وہ لڑکی سوار ہو گئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے اوجھل ہو گئی۔ شادی کا دن آن پہنچا، میں دلہا بنا بیٹھا تھا اور میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گلے لگا کر ایک ایسی قسم اٹھوائی جس نے میرے دل کو لرزا دیا۔ اماں نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھوایا اور کہا کہ آج تم وعدہ کرو کبھی کسی عورت کی تذلیل نہیں کرو گے، نہ ہی اسے بنا قصور کے طلاق دو گے، ہمیشہ عورت کی عزت کرو گے اور بیوی کو اس کا جائز مقام دو گے۔ ماں کے دل پر گزری ہوئی اپنی آپ بیتی کی چوٹ انہیں تڑپا رہی تھی اور میں نے بھی ان کی زندگی بھر کی مشقت دیکھ کر یہی سیکھا تھا۔ چنانچہ میں نے خوشی خوشی وہ قسم اٹھا لی۔ ہم بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے بہت عزت افزائی کی۔ وہاں کوئی مرد بھائی نہ تھا، صرف 7 بہنیں تھیں۔ رخصتی کے وقت جب صبا کو چادر میں لپیٹ کر میرے ساتھ بٹھایا گیا تو گھر والے اور کزن سے اصرار کرنے لگے کہ چہرہ دکھاؤ، لیکن ماں نے عجیب سی بات کہی کہ نہیں، اسے نظر لگ جائے گی، گھر جا کر ہی چہرہ دیکھیں گے۔ میں ماں کی اس بات پر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا کہ آخر اماں نے ایسا کیا ہیرا ڈھونڈ لیا ہے جس سے وہ اتنا چھپا رہی ہیں۔ ہم دلہن لے کر گھر پہنچے تو سب مہمان حال میں جمع ہو گئے۔ جیسے ہی ایسی مصنف کی رسم کے لیے صبا کے سر سے چادر ہٹائی گئی اور ہم نے آئینے میں ایک دوسرے کو چہرہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صبا نہیں بلکہ وہی دھوکے باز لڑکی تھی جس نے ٹرین میں میرے ساتھ 1000 روپے ہڑپ کیے تھے۔ میری چیخ نکلتے نکلتے نکلی، میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، ہر طرف حیرت چھا گئی۔ مجھے کیا ہو گیا، جبکہ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر خوف سے لرز اٹھی۔ اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھیل گئیں۔ میری بیوی یعنی وہ مکار لڑکی صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور پورے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ سب مہمان مجھے ایسے دیکھ رہے تھے
جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی وہ قسم یاد کی جو انہوں نے رخصتی سے پہلے لی تھی۔ میں نے خود پر ضبط کیا اور بڑی مشکل سے مسکرا کر کہا، میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے اچانک دیکھ کر شاک ہو گیا ہوں۔ مہمانوں نے مذاق میں ہنس کر بات ٹال دی، مگر میری کیفیت یہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا پریشان، کہ میری زندگی میں ایک ایسی فراڈی عورت آ گئی ہے جس نے مجھے ذلیل کرایا تھا۔ میں اب اس کے ساتھ اکیلے ہونے کا منتظر تھا تاکہ اس سے سچ اگلوا سکوں۔ وہ بھی اب سمجھ چکی تھی کہ وہ اب ایک ایسے بندے کے شکنجے میں آ گئی ہے جو خود پولیس افسر ہے اور اسے اچھی طرح پہچان چکا ہے۔ وہ اب یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی صاف عیاں تھی، مگر میں اپنی ماں کی عزت کی خاطر فی الحال خاموش تھا۔ سارا دن میں اسی کشمکش میں رہا کہ کیا کروں۔ ایک طرف ماں کی خوشی تھی جس نے اتنے سالوں بعد گھر میں رونق دیکھی تھی، اور دوسری طرف ایک ایسی عورت تھی جس نے میرا ماضی برباد کیا تھا۔ اس لڑکی کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی چالاک ہے اور اس نے کس طرح میرے پورے خاندان کو اپنے جال میں پھنسایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کے جھوٹ اور دھوکے کو بے نقاب کروں تاکہ میری ماں کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر انہیں سچ کا علم ہو گیا تو وہ شاید زندہ نہ رہ پائیں گی۔ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سب لوگ جائیں اور میں اپنی ماں کو بتاؤں کہ انہوں نے کس آستین کے سانپ کو گھر کی بہو بنا کر بٹھا دیا ہے، لیکن فی الحال صبا یا جو بھی وہ تھی وہ میرے گھر کی چار دیواری میں قید ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے ایک ایسے سادھ مہری کا رویہ رکھا کہ وہ ڈر کے مارے کچھ بولنے کی جرأت نہ کر سکی۔ میں نے اسے ایک کونے میں بٹھا دیا اور خود اپنی ماں کی خیریت دیکھنے چلا گیا، جو مہمانوں کی تواضع میں بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ ٹرین کا واقعہ اور تھانے کی وہ بدبو دار کوٹری آ رہی تھی جس نے میری زندگی کے ابتدائی دن برباد کر کے رکھ دیے تھے۔ میں نے جیب سے اپنا وہ پرانے والا لیٹر نکالا جو میری ٹریننگ کا پہلا دن یاد دلاتا تھا۔ سوچنے لگا اب اس لڑکی سے انتقام لینے کا وقت آ چکا ہے، لیکن میرا دل ماں کی قسم کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا میں اسے معاف کر دوں یا اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں، مگر ایک بات تو طے تھی کہ اب وہ میرے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک پولیس افسر کے گھر میں ہے جہاں قانون سے زیادہ فرار ممکن نہیں، اور اس کا یہ بھیانک کھیل یہاں آ کر اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب اسے وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ کمرے کے اندر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ صبا خوف کے مارے زمین پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے خاموشی سے کرسی اس کے بالکل قریب کھینچی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ندامت اور کرب کو دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے نہایت عاجزی سے بولی کہ وہ مجبور تھی، حالات نے اسے اس بھیانک دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، لیکن میرا دماغ اب بھی اس کی ان حرکتوں کے بارے میں سوچ کر مشکوک ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی، اور کیا واقعی وہ ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی یا محض ایک پیشہ ور فراڈن۔ میرے دل و دماغ میں 100 طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میری ماں نے شاید زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر لیا۔ میری ماں کی طرف سے اٹھائی گئی اس قسم نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ میں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے غصے اور کرب کے ملے جلے لہجے میں اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں ایک درندہ بنا دیا؟ تو وہ روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگی کہ ہم 7 بہنیں ہیں اور ہمارے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ فاقے تک نوبت آ گئی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں اور جہاں بھی کام ڈھونڈنے جاتی لوگ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے ناجائز مطالبات کرنے لگتے، جس کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے ٹھوکریں کھانی پڑتی۔ آخرکار میری ایک نام نہاد سہیلی مجھے ایک ایسی عورت کے پاس لے گئی جو نوجوان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتی تھی۔ وہ عورت ہم میں کام کا جھانسا دیتی اور ہمارے ساتھ ایک مرد بھیجتی جو یہ طے کرتا کہ اگلا شکار کون سا لڑکا ہے جو زیادہ چالاک نہیں اور جسے آسانی سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کسی دیتے تو وہ عورت سارا مال خود لیتی، صرف چند روپے دے کر خاموش کرا دیتی، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ کئی ان اخلاقی حرکتوں کی خفیہ ویڈیو بنا لیتے، ہم کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ وہ مزید روتے ہوئے بتانے لگی کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ میں یہ سب کر رہی ہوں، لیکن وہ گینگ مجھے میری مجبوری کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے میرا کلیجہ منہ کو لا دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک بار ایک معصوم لڑکا جو اپنی ماں کے آپریشن کے لیے 80,000 روپے لے کر جا رہا تھا، میں نے اسے نشہ آور چیز کھلا کر لوٹ لیا تھا۔ بعد میں جب میں نے اس کے پرس سے ڈاکٹر کی پرچیاں اور ہسپتال کے کاغذات دیکھے تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے کسی طرح ایک ماں کی زندگی داؤ پر لگا دی، مگر اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید کسی کی مجبوری نہیں خریدوں گی
امی اور بہنیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں مارکیٹنگ کا کام کرتی ہوں۔ میں انہیں بتائے بغیر رات وہ گاؤں چھوڑ دیا اور ہم شہر شفٹ ہو گئے، لیکن میں ہمیشہ خوف میں جیتی تھی کہ ہمیں وہ لوگ ڈھونڈ نہ لیں، کیونکہ انہیں خوبصورت لڑکیوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ وہ انہیں اپنا مہرہ بنا سکیں۔ جب امی کی کسی جاننے والی کے ذریعے آپ کا رشتہ آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک پولیس والے سے شادی کر لوں، شاید اس طرح میں اس کے زندگی اور ان درندوں سے نجات پا سکوں۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص سے میرا نکاح ہو رہا ہے وہ خود ایک پرانا شکار بن چکا ہے۔ میں نے جب ان کی باتیں سنی تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، اب میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو تھانے لے جاؤں گا، تمہاری تصویریں اخباروں میں چھپواؤں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تم کیا کرتی رہی ہو۔ اس نے یہ سن کر تڑپ کر میرے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، کلمہ پڑھ کر قسم کھائی کہ اس کا ہر لفظ سچ ہے۔ اس نے کہا، آپ مجھے تھانے لے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میری ماں اور بہنوں کی عزت بچا لیں۔ میں اس سے پہلے کہ تم سے شادی کروں اپنی اس گندی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی تھی۔ اس کی سچی تڑپ اور کلمے کی قسم نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں مجھے خوف کے سوا کچھ اور نظر نہ آیا۔ وہ واقعی اس زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ سچ میں بہت زیادہ حسین تھی اور اس کے آنسو میرے دل کی سختی کو پگھلا رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کسی حال میں بھی ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے جو بھی کیا وہ ایک جرم تھا، مگر اب تم میرے گھر کی عزت ہو، میں تمہیں تحفظ دوں گا، لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی میری ماں کا دل نہیں دکھاؤ گی اور ہمیشہ سچ بولو گی۔ اس نے میری بات سن کر پھر سے میرے قدموں میں سر رکھ دیا اور وہ اتنی مخلص معلوم ہو رہی تھی کہ مجھے اس پر اعتبار کرنا پڑا۔ میں نے اسے عورت اور اس کے گینگ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ عورت کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہی ہے اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس گینگ کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں نے خفیہ طور پر کارروائی شروع کی، اس عورت کو گرفتار کر دیا اور ان تمام معصوم لڑکیوں کو آزاد کرایا جنہیں وہ بلیک میل کر کے یہ کام کروا رہی تھی۔ پولیس نے جب اس گروہ کا بھانڈا پھوڑا تو مجھے محکمے میں بہت سراہا گیا اور اس طرح ایک بہت بڑا جرم کا نیٹ ورک میری بیوی کی مدد سے ختم ہوگا۔ آج الحمدللہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں، اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ میری ماں بھی صبا کی خدمت اور اس کے سلیقے کو دیکھ کر بہت خوش رہتی ہے۔ میں اب صبا کی چھوٹی بہنوں کو اپنی سگی بہنوں کا درجہ دیتا ہوں، ان کے تمام اخراجات اور ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، وہ اب اسکول بھی جاتی ہیں، عزت کی روٹی بھی کھاتی ہیں۔ میں اپنی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ دنیا میں کبھی کسی کی ظاہری خوبصورتی پر مر مت جانا، کیونکہ اکثر یہ خوبصورتی ایک ایسا جال ہوتی ہے جس میں انسان پھنس کر اپنی پوری زندگی برباد کر لیتا ہے۔ لالچ یا کسی غلط راستے پر چل کر کبھی دوسروں کی زندگیاں مت اجاڑنا، کیونکہ قدرت کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے اور ہر کوئی ایسا نہیں ملتا جو آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، آپ کا ہاتھ تھام لے۔ میری بیوی کی قسمت اچھی تھی کہ اسے ایک نئی زندگی مل گئی، ورنہ دنیا میں ایسے لوگوں کو عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ دیانتداری سے گزاریں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا خمیازہ آپ کو آپ کے پیاروں کو بھگتنا پڑے۔ میرا یہی پیغام ہے کہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، کبھی بھی شارٹ کٹ یا غلط راستے پر چلنے کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت ہی اور وقار ہی سب سے بڑی دولت ہے۔